کہ جہاں اللہ کا برگزیدہ بندہ نبی ولی صالح دفن ہے وہ جگہ بابرکت ہے، وہ جگہ بولو بابرکت ہے، ہر قبر عبرت نہیں۔ ابھی تک کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بعض لوگ بقیع الغرقد میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں ھذا مقام العبرہ، ھذا مقام العبرہ، یہ عبرت کی جگہ، لا صلاۃ ولا دعا۔ لال رومالیں پہن کر لوگوں کو اشارہ کرتے ہیں ھذا المقام البرکہ، عبرہ، یہ عبرت کی جگہ ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ عبرت کی جگہ نہیں، لا مقام العبرہ ولا مقام البرکہ ولکن مقام البرکہ، یہ عبرت کی جگہ نہیں ہے، یہ برکت کی جگہ ہے۔ جہاں حضور کے 10,000 صحابہ کے مزار ہوں، ساتھ میں گنبد خضرا ہو، وہاں سے بھی اگر عبرت ملے تو پھر برکت کہاں ہے؟ پھر وہ رحمتیں کہاں ہیں؟ پھر اللہ رب العالمین کی رضا والی جگہیں کہاں ہیں؟ افسوس کی بات ہے کہ آپ صحابہ کرام کے مزار کو بھی عبرت کا مقام کہہ دیں، آپ ولی صالح اور نبی کے مقام کو بھی مقام عبرت کہہ دیں۔ عبرت کہتے ہیں کسی کے برے انجام کو دیکھ کر سبق لینا۔ عبرت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے برے انجام کو دیکھ کر سبق لینا کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، اس کو کہتے ہیں عبرت۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ جہاں بندہ جائے گناہوں کو لے کے جائے، رب فرما دے کہ یہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آیا ہے، اس کو بھی محبوب بنا کے بھیج دے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ تو اولیاء کاملین، صالحین، صحابہ، انبیاء کے مزارات پر جانے والے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، وہاں ان کے دل گناہوں سے دھل جاتے ہیں، وہاں وہ رب ذوالجلال کے پیارے بنتے ہیں، وہاں تو ان کو رحمت ملتی ہے، وہاں ان کو برکت۔ تو اس مقام کو عبرت نہیں کہا جاتا۔ عبرت کہنا ہے تو یزید کے قبر کو کہو، عبرت کہنا ہے تو ابو جہل کے قبر کو کہو، عبرت کہنا ہے تو نمرود کے قبر کو کہو، عبرت کہنا ہے تو فرعون کے قبر کو کہو، کیونکہ وہ بادشاہ تھے، اب ان کا انجام دیکھو کیا ہے، ان سے سبق سیکھ لو۔ لیکن اللہ کے نبی ولی مزار میں جاتے ہیں تو وہ ان کا مزار بھی عام زمین کی جگہ نہیں، وہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، جنت کے باغوں میں سے۔ مصطفیٰ کریم نے تو عام قبروں کے متعلق دو باتیں بیان کی ہیں۔ فرمایا تم قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرۃ النار۔ فرماتے قبر یا تو جہنم کے کنووں میں سے کنواں ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ قبر کیا ہے؟ یا تو جہنم کا کنواں ہے یا جنت کا۔ جو جہنم کا کنواں ہے وہ بھی اسی جگہ پر ہے، جو جنتی باغ ہے وہ بھی اسی احاطے میں، اسی چار دیواری میں، اسی جگہ پر ہے۔ اب اس کو جہنم کا کنواں بنایا اس قبر کے اندر جانے والے شخص کے اعمال نے، اور اس جگہ کو، اس گڑھے کو جنت کا باغ بنایا اس صالح نیک بندے کے نیک اعمال نے۔ معلوم ہوا کہ ایک ناسک صالح بندہ قبر کے اندر چلا جائے، اس کے نیکیوں کی وجہ سے وہ جنتی باغ بن جاتا ہے، تو یہ عام مسلمان کی بات ہے۔ جہاں حضور کے صحابی ہوں، جہاں اللہ کے نبی ہوں، وہاں تو اس کو اگر جنت سے بھی افضل کہہ دو تو بجا ہے۔